الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وتابعین الی یوم القیامہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین و ناظرین پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انسانی جسم میں ایک پرزے کا بات کریں گے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر دل کے امراض کو ہم خون سے نتھی کرتے ہیں۔ خون کے امراض سے ہی دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ خون میں 3 بڑے مرض ہوتے ہیں: بلغم کا بڑھ جانا، صفرا کا بڑھ جانا یا سودا کا بڑھ جانا۔ جب سودا بڑھ جاتی ہے تو پہلے اسٹیج میں جو ہے نا خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر سودا کا دوسرا درجہ ہے عضلاتی غدی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ حرارت اور خشکی دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ پھر جب خشکی بہت زیادہ ہو اور حرارت بھی ساتھ میں ہو تو پھر دل کو نقصان ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ سودا جو ہے نا وہ کلاٹنگ آف بلڈ کو، خون کے جمنے کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر وہ جمتے جمتے نالیوں کو خشکی کی مائل کرتا ہے اور نالیاں جیسے بند ہوتی ہیں دل زور لگاتا ہے۔ اس وقت جو درد ہوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے، دل کا دورہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ دوسرے نمبر پہ ہائی بلڈ پریشر میں پیلے چربی کے ذرات ہوتے ہیں جو نالیوں میں جمتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، اور نالیوں میں ذرات جو ہیں چربی کے جمنے کے، کلاٹنگ آف فیٹ، چربی کے ذرات جمنے کی وجہ سے بھی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی کبھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نا دل خفقان کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تیسرا ہے اعصابی، یعنی بلغم۔ اگر بلغم بہت زیادہ ہو جائے خون کے اندر، جب بھی وہ خون کے بہاؤ کو روکتا ہے اور وہ نالیوں میں سے گزرتے ہوئے زور لگانا پڑتا ہے تو وہ اعصابی دل کا مرض کہلائے گا۔ عضلات کا بھی ہم نے بیان کر دیا، اعصاب کا بھی۔ بنیادی طور پر خون میں بلغم، سودا اور صفرا کی اعتدال سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے دل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دل میں یا تحریک ہوتی ہے یا تسکین ہوتی ہے یا تحلیل ہوتی ہے۔ تحریک میں دل سکڑتا ہے، اس کی شریانیں اور وال سکڑتے ہیں، اور تسکین میں جو ہے وہ پھولتا ہے، اور تحلیل میں یہ پھیل جاتا ہے، ورم آ جاتا ہے دل پہ جب یہ تحلیل کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ ایک تو خون کو جو چیز زیادہ ہے، بلغم ہے، سودا ہے، صفرا ہے، اس کو کم کیا جائے۔ خون کا قوام ایسا بہترین بنایا جائے کہ وہ دوڑتے ہوئے پورے جسم میں آسانی سے چلتا پھرتا رہے تو دل کی حفاظت رہے گی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ شدید پانچ، اکسیر بادیان بھی خون کو پتلا کرتے ہیں، اور ارکیات میں ارک مکو، کاسنی، سونف اور ارک چار، یہ ملا کر اگر مسلسل آدمی پیتا رہے تو خون کا مزاج جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس کا قوام بھی بہتر ہو جاتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں کسی کو اٹیک ہو گیا ہے اور وہ ابھی اس کا کولیسٹرول بھی زیادہ ہے تو اس حالت میں اس کو اجوائن دیسی، کلمی شورا، ان کو انتہائی باریک کر کے مریض کو 3 دفعہ 2 چنے کے برابر دیا جائے تو اس کا کولیسٹرول بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا جو خون کا قوام ہے وہ بھی ہلکا ہو کر اس کے دل میں جو تنگی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح اس علاج سے انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپریشن کرانا دل کا اور خون کا علاج نہ کرنا، پھر وہی اٹیک ہوگا۔ اصل مسئلہ تو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اسپرنگ ڈال دیا، انسٹنٹ ڈال دیا، لیکن جو خون کے اندر چیز موجود ہے اس کو تو ہم نے چھیڑا ہی نہیں، اور ڈاکٹر نے کہا کہ جو مرضی ہے کھاؤ۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور دل کے مریض کو اس موسم میں
جتنے زمین کے اندر ہونے والے میٹھی چیزیں ہیں جیسے چقندر ہے، گاجر ہے اور باہر سیب ہے، انار ہے، ان سب کے ملا کر جوس بھی 1-2 دفعہ پینے چاہیے۔ اس سے بھی مریض کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ اجوائن دیسی اور کلمی شورا انتہائی باریک کرے تاکہ اس کے ذرات کا پتہ نہ چلے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کو گرمی میں خشک بھی کریں تاکہ کلمی شورے کا پانی جو ہے وہ بھی تھوڑا خشک ہو، اور اجوائن اس کو پی لے گی، اور اجوائن کے تیل کو کلمی شورا پی لے گا تو ایک بہترین مرکب دوا بن جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کے مرضوں میں شفا عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے، دل کا مرض، اور اس میں احتیاط ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ خصوصاً کوکنگ آئل چھوڑ دیں، جس کو دل کی تکلیف ہوئی ہے وہ بالکل استعمال نہ کریں، اور جو ہے نا وہ بازار کے مسالے اور جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس کا سوپ تو دل کا مریض پی سکتا ہے۔ دل کے مریض کا مسالہ جو ہے ہلدی، زیرہ سفید، دھنیا خشک، کالی مرچ اور چھوٹی الائچی ہے۔ اگر اس کو سانس پھولتا ہے تو کالی مرچ اور چھوٹی الائچی پیس کے رکھیں، 2-3 دفعہ دن میں دیں، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اس کا سانس پھولنا بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ والسلام۔